سعودی عرب ہے, مکہ ہم جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے یا حج پڑھنے کے لیے, کیا وہاں پر ہم بغیر پاسپورٹ کے ٹریول کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ تو اسی طرح افغانستان از اے سیپریٹ کنٹری, پاکستان از اے سیپریٹ کنٹری. تو اس کے لیے ہم نے ایک کوشش کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. فیسلٹیز دینے کی بات ہے, وہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. نادرا کا دفتر وہاں پر کھل گیا ہے, پاسپورٹ کا وہاں پر دفتر کھل گیا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو وہاں پر بھرتی کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے پاسپورٹس جلدی بنے. پھر بسپ کے ساتھ ان کو, اور پھر پروونشل گورنمنٹ نے جو راشن مہیا کیا ہے وہاں پر لوگوں کو جو سٹن میں بیٹھے ہوئے. تو الٹیمیٹلی اس ریاست کو ہمیں ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانا پڑے گا. دنیا میں جو ممالک جو پریکٹسز کر رہے ہیں, ہمیں ان پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں جتنی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہے, ریسنٹ پاسٹ میں جتنے اٹیکس ہمارے پہ بڑے ہوئے ہیں, اس پہ کہیں نہ کہیں افغانستان کا سٹیزن جو ہے وہ انوالو ہے. بنوں میں جو آپ کو یاد ہوگا دھماکہ ہوا تھا, اس میں وہ ای تذکرے پہ سوسائڈل آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنی پڑیں گی, اور پاکستان ایک ساورن ملک ہے, اس کی ساورنٹی پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. منظور صاحب, سب سے پہلے تو یہ اسپورٹس کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ جو کوئٹہ ہے خاص طور پر پرٹیکولرلی 25 لاکھ آبادی ہے, اور اس گراؤنڈ کی کیپیسٹی 20,000. کوئی بھی اگر میچ ہوتا ہے, پی ایس ایل کا نمائشی میچ بھی ہوا تو یہاں پر جو حالت بھری ہوئی تھی وہ ہم نے دیکھی. اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, یعنی اس کو بڑا کیا جائے. اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس پہ کیا پلان ہے؟ دوسرا سوال, انور الحق صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے, جو گندم کے معاملے سے ایک ایشو چل پڑا ہے. ایک انٹرویو میں انور الحق صاحب نے کہا کہ صوبوں نے جو ہے یہ فیصلہ لینا تھا, آپ دونوں اکٹھے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ گندم کو میں دیتا ہوں. پہلی بات, لاہور کا اسٹیڈیم 22,000 کا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے اس کو حالت ٹھیک کریں, اس کو لائٹیں لگائیں. پہلے فیز میں ہم لاہور, پنڈی اور کراچی کی بہتری کرنے جا رہے ہیں, آپ کی لائٹیں لگانے جا رہے ہیں. اگلے فیز میں انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے, اس کی بہتری کریں. جہاں تک رہی گندم والی سوال, آج کل گندم پہ کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ کاکڑ صاحب اور میں, تو وہ میرے خیال میں کاکڑ صاحب زیادہ بہتر جواب دے سکیں. دیکھیں جی, میں نے کبھی نہ اس کو صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری لی ہے. جب میں گندم کی ترسیل, گندم کی کنزمپشن, اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں, تو آپ ہمارے جتنے دوست ہیں میڈیا کے, وہ میرا کبھی ایک لفظ, کبھی آدھا جملہ, کبھی پورا جملہ, کبھی آدھا پیراگراف, جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے خواہش کے مطابق ٹکر چلانے شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے بات پہ تو کنٹرول رکھتا ہوں, لیکن میڈیا کے ٹکرز پہ میرا کنٹرول ہے نہیں. میں بعض اوقات اپنے متعلق ٹکرز خود دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ بات میں نے کہاں کی تھی. پھر مجھے جو ہے نا اس کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ایک اور انٹرویو دینا پڑتا ہے. میں نے جو بات کی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ, اس سے قبل وفاق جو ہے نا, وہ گندم کے حصول اور اس کی اسسمنٹ کرتا تھا, اور پورے ملک کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی تھی. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا تھا, فوڈ ڈپارٹمنٹ. پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے, پنجاب کتنا پروڈیوس کر رہا ہے, سندھ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے, کے پی, بلوچستان, اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے, کتنی اس کی کھپت ہے, یہ ڈیٹا یہ اکٹھا کرتے ہیں ان کے پٹوار خانے کہ جی اتنے ایکڑ زمین یہاں پر آباد ہو رہی ہے, اتنے ایکڑ وہیں آباد ہو رہی ہے, اور یہ جمع کر کے فوڈ سیکیورٹی جو اس وقت اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس کے پاس ریکنسائل ہوتا ہے. عمومی طور پر 26 لاکھ ٹن 27 لاکھ ٹن پاکستان کی پیداوار ہے. پاکستان اپنی کھپت سے 3, 3.5, 4 اوسطاً ملین میٹرک ٹن کم پیداوار کرتا ہے. یہ جو کم پیداوار ہوتی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں کہ یا تو حکومت خود خریداری کرے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, گلوبل مارکیٹ سے, اور سبسیڈائز ریٹس پہ لوگوں کو دے تاکہ مارکیٹ سٹیبل رہے, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کرے اور وہ اس کو ایڈریس کرے. تیسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے, جو بدقسمتی سے اس وقت بھی اتنے بڑے کرائسس, سیلف کریٹڈ کرائسس کے بعد جو کوئی بھی اس پہ بحث نہیں کر رہا, کہ جو ہمارا R&D ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جس میں اگر تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہو تو یہ 4 ملین کا ٹن کا گیپ, اور یا شاید اس سے زائد, وہ کیسے ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, کوئی اس پہ بحث نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, صحت مند بحث کا رجحان ہمارے یہاں کم ہے. اب چونکہ ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا, وہ میں ایز اے فوڈ انچارج منسٹر, میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں.
جو دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ وزارت میں آئے تھے وہ کافی بعد میں ہماری کابینہ میں شامل